السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہودیوں اور کفار مکہ نے مل کر جو 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے 3 سفر کن سمتوں میں تھے، اور وہ دیوار جو بنائی تھی وہ کہاں ہے، اور یاجوج ماجوج کون ہیں۔ ذوالقرنین کے متعلق مولانا ابو الکلام آزاد نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ ذوالقرنین کا کردار ہر دور میں ہی سوالیہ نشان بنا رہا۔ سارے لوگ کہتے تھے کہ شاہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے، لیکن ان کی شخصیت میں اور ان کے کردار میں بہت فرق ہے۔ پھر موجودہ دور کی ریسرچ کے مطابق ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب ایران میں 2 الگ الگ خود مختار ریاستیں تھیں، ایک کا نام پارس تھا جس سے لفظ فارس بنا، اور کچھ لوگ فارسی کے نام سے بھی مشہور ہوتے ہیں، اور دوسرے کا نام مادہ تھا۔ سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا تھا۔ یہاں سے پھر سلطنت ایران کا سنہری دور کا آغاز ہوا، اور پھر یہ دو مملکتوں کے حکمران بنے تو علامت کے طور پر اپنے تاج میں 2 سینگ لگاتے تھے، اسی سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا، یعنی 2 سینگوں والا۔ اس سب کی مکمل تفصیلات مولانا ابو الکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران رضا خان پہلوی کے دور میں ایک کھدائی کے دوران یہ ساری معلومات ملی تھی، اور اس کھدائی کے دوران اس عظیم فاتح بادشاہ کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا، اور وہاں ایک مقبرہ بھی تھا۔ اس کھدائی سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر رضا خان پہلوی نے اس کی 2500 سال برسی منانے کا خصوصی اہتمام کیا تھا، اور دریافت شدہ مجسمے کے سر پر جو تاج تھا اس میں 2 سینگ بھی موجود تھے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کا یہی بادشاہ سائرس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کا لقب سے مشہور ہوا۔ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 87 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے جانے یا آنے سے 87 سال پہلے کا جو دور تھا، عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، شہر کی اکثریت کو تہس نہس کر دیا، زندہ بچ جانے والوں کو اپنی فوج کے ساتھ بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ تقریباً 150 سال قیدیوں کی حالت میں رہے۔ ادھر جب ایران کے بادشاہ نے ایران کو متحد کر کے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ نقشے کو اگر ذہن میں رکھیں تو فلسطین، اسرائیل، اردن کے مشرقی اور مغربی دونوں کنارے، اور لبنان، ان تمام ممالک پر مشتمل ممالک کو اس زمانے میں شام عرب یا شام، اور مشرق میں واقع علاقے کو عراق عرب یا عراق کہا جاتا ہے۔ اس وقت عراق کے مزید مشرق میں ایران واقع تھا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے بابل میں موجود قیدیوں کو آزاد کرا دیا، اور ان کو اجازت دے دی کہ اپنے ملک میں جا کر اپنے تباہ شدہ شہر کو پھر سے آباد کریں، اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اسی پس منظر سے یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ ان کی 3 مہمات، یعنی کہ بادشاہ نے ایک مہم مغرب کی جانب، دوسری مشرق کی جانب جہاں ایک وحشی قوم آباد تھی، اور ان کو یاجوج مجوج آ کر لوٹتے رہتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سائرس نے
میڈیا کو فتح کر کے حکومت میں شامل کر دیا۔ تو ریاست میڈیا کے ساتھ سائرس کا ایک معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، مگر کروسس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا، جس کے جواب میں سائرس نے، جو کہ ذوالقرنین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ماتحت انہوں نے ایک جنگ کی اور پھر اس کو فتح کیا۔ ان کی دوسری مہم مشرق کی جانب تھی۔ یہاں خانہ بدوش لوگ آباد تھے، پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی مکان نہیں تھا اور انہوں نے ان کو بھی اپنے ماتحت کر لیا۔ مشرق کی جانب بھی انہوں نے کافی علاقوں کو فتح کر لیا، کسی نے مزاحمت نہیں کی، وحشی قوم یاجوج مجوج کا علاقہ تھا۔ اس جگہ سائرس نے دیوار تعمیر کرائی اور کہا کہ جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی، اور دیوار کی تعمیر کرتے وقت بھی انہوں نے کوئی ٹیکس نہ لیا۔ اگر ہم ان کے واقعات کو سامنے رکھیں اور حالات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مانجنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ صحرا میں یہ روپوش رہے، لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، شروع میں چھوٹے سے ملک کے شہزادے، لیکن ہوتے ہوتے وہاں سے چلے گئے۔ بظاہر تو یہ سب برا ہی لگ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے پڑھا کہ ضروری نہیں کہ ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہو وہ بری ہو۔ جب وہ صحرا میں چھپے ہوئے تھے تو اسی دوران اس کو کسی نبی کی تعلیمات پہنچی، اللہ نے ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہوں اور انہی کی تعلیمات سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہو۔ بہرحال قرآن نے جو ذوالقرنین کا کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک اور صالحہ بندہ مومن کا کردار پیش کیا ہے، اور اس کردار کی خصوصیت اس زمانے کے اعتبار سے کسی اور فاتح اور حکمران پر منسلک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی مشکل حالات سے گزارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیت عطا کی، قوت عطا کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسے شروع کی؟ بہت سارے لوگ اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیلف میڈ انسان تھے۔ یہ جملہ اگر کسی کے لیے بولتے ہیں تو کبھی نہ بولیں۔ ہم سیلف میڈ نہیں، اللہ میڈ ہیں۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ایک بہت اونچا مقام حاصل کیا۔ اور ہمارے لیے یہاں پر جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ذوالقرنین کے حالات میں ماں باپ، کسی اچھے اسکول، یونیورسٹی کا ذکر نہیں ملتا۔ کس چیز نے ذوالقرنین کو ایک عام درجے کے شہزادے سے ایک عادل بادشاہ کے درجے میں ڈالا؟ کسی نبی کی تعلیمات نے۔ یہ اصل میں مذہبی علم کی طاقت ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے اگر دنیاوی تعلیم کم اور دینی تعلیم زیادہ لیں گے تو دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ اس کا عملی نمونہ ہے، عملی مثال ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کے حالات اتنے خوبصورت تو نہیں تھے کہ یہ دین کا کوئی کام کریں تو پھر ہمیں اپنے حالات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، بہانے اور عذر سے بچنا چاہیے، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی بھی کوشش کرنی چاہیے سیکھنے کی، اور دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں سٹرگل کر ایک سپر پاور جو کہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے جو ہمیں علم دیا ہوا ہے، اسی علم کی روشنی سے ہم دنیا میں توحید کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں۔ اور علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی علم کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اور اگر ہم اس علم کو سائنسی اعتبار سے بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ایک بہترین چنی ہوئی نسلوں میں اپنا نام روشن کرنے والے بنیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔